نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 ہے جی، اس کا دوسرا جز، پہلا حصہ ہم کر چکے، یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ اینا حمزہ زبریہ ای، اس کو یائے لین کہیں گے۔ یا اور واو دو حروف ہیں، حروف مدہ ہیں، جب ان کا ماقبل زبر کے ساتھ ہو تو وہ لین ہوتے ہیں، چاہے یا ہو چاہے واو ہو۔ تو یہ ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ دو زبر والی تنوین کے اوپر جب بھی وقف کریں گے تو الف مدہ کے برابر اس کو وقف کریں گے۔ حمزہ جب بھی ساکن آئے گا تو اس کو یأتی حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے۔ ما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں پہ کیا ہے؟ نون مشدد غنہ کیا، نون کو پتلا پڑھ کر ساتھ ہی اس میں جلالہ کا لام پر کیا، تنوین کے بعد قاف ہے تو اخفا کیا، تو یہاں پہ قاف کے اوپر زبر کو پڑھا جائے گا، یہ قدیر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جی یہ ہوئی جی ہماری علم تجوید کے بارے باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا اینا۔ اینا کلمہ جو ہے یہ شرطیہ ہے اور یہ جازم ہے۔ جازم سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے جواب شرط میں آنے والے فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ تو گویا یہ جازم ہے تو کچھ غیر جازم بھی ہوتے ہیں، ایسے شرط جو کبھی کبھی اذا شرطیہ غیر جازم آتا ہے تو یہ جازم ہے۔ ما زائدہ ہوا، تکونو کاف واو نون مادہ سے، یہ کانا یکونو سے یہ بنا تکونو۔ تو یہاں پہ یہ تکونون تھا، یہ جو واو ہے وہ حذف ہو گئی، اس نے مضارع کو مجزوم کیا۔ تو یہ تامہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں ضمیر جو واو مرفوع ہے وہ اس کا اسم کا آنا نہیں بنے گی، بلکہ وہ فاعل اور یہ فعل اور فاعل مل کر ایک جملہ بنے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ یأتی آتا یا یأتیو، یأتیو میں کیا ہوا ہے کہ چونکہ یہ جازم ہے شرطیہ تو یأتیو یا کو حذف کر دیا۔ ایسا فعل جو ناقص ہو، یہاں پہ یہ ناقص یائی ہے، تو جب اس کا فعل مضارع یأتیو ہے تو مجزوم ہونے کی وجہ سے وہ حرف علت حذف ہو جائے گا۔ بکم با حرف جر اور کم ضمیر مجرور متصل، اللہ اس میں جلالہ مرفوع یعنی یہ آخر میں ضمہ ہے۔ جمیعاً تنوین زبر والی ہے، اس میں جامد ہے یہ، اور یہ منصوب نسبی حالت میں ہے۔ آگے چل کے دیکھیں گے نسبی میں کیوں ہے اور یہ رفعی میں کیوں ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ پھر اس میں جلالہ ہے، اور یہاں پہ اللہ حالت نصب میں ہے، یہ منصوب کہیں گے ہم اس کو۔ علی حرف جر، کل فعل کے وزن پر، کل پہلا لام ساکن، جیسے یہاں پہ عین ساکن ہے اور بعد میں لام مقصد کسرہ ہوگی تو یہ بھی کلی بنے گا۔ شعین اس میں جامد ہے، شین یا حمزہ مادہ سے، قدیر قاف دال را مادہ سے، یہ فعیل کے وزن پر اسم ہوا۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق۔ آگے چلتے ہیں علم نحو۔ علم نحو میں اینا ہم نے کہا شرطیہ ہے، ما زائدہ ہے، تکونو جو ہے اس میں واو ضمیر جو ہے وہ کیا بنے گی؟ فاعل بنے گی، اور یہ فعل ہے، فعل اور فاعل مل کر فعل شرط بنا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے،
کیا ہوگا؟ جواب میں کیا ہوگا؟ یأتی بکم اللہ جمیعا، یأتی اس کی جواب میں کیا کرے گا؟ جواب شرط مجزوم ہے، جواب یہ ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، تو یأتی بکم اللہ جمیعا، تو یہ جو بکم، یأتی بکم تم سب کو لے آئے گا، لے آنے والا کون ہے؟ اللہ، اسم جلالہ مرفوع ہو کر فاعل بنے گا اس فعل کا۔ تو یہ فعل، فاعل، متعلق فعل، تو یہ بکم کی جو کم ضمیر ہے اس کا یہ ذوالحال ہے، اور اس کا حال ہے جمیعاً۔ جمیعاً زبر والی تنوین کے ساتھ منصوب اس لیے ہے کہ یہ حال بن رہا ہے من ضمیر المخاطبین، یہ جو مخاطبین کی ضمیر ہے اس کی وجہ سے اسے کہیں گے یہ حال ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جملہ اس طرح مکمل ہوا کہ اگر تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ آگے کیا ہے؟ ان، ہر ان کے بعد اس کا اسم آتا ہے اور اس کی خبر آتی ہے۔ ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو اللہ اسم جلالہ منصوب ہے، قدیر مرفوع ہے، گویا یہ اسم ہوا اور یہ اس کی خبر ہوئی۔ تو بیچ میں جو مرکب جاری ہے علی کل شیء، کل شیء کل مضاف، شیء مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی ہو کر علی حرف جارہ سے مل کر مرکب جاری ہوا، تو یہ مرکب جاری متعلق قدیر ہے، کیونکہ وہ قدیر کس کے اوپر ہے؟ ایک دو چار چیزوں پر ہے؟ نہیں، کل شیء، علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہوا جی ان کے اسم کے بارے میں خبر اور یہ متعلق خبر، تو گویا ترجمہ ہوا اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ ہوئی جی اس آیت کے بارے میں تفصیل۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔